الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. قرآن کریم کی آیات میں سے ایسی دو آیاتوں کی تلاوت کی ہے میں نے اس مجلس ایصال ثواب میں، جس میں پروردگار عالم نے انسانی زندگی سے مربوط دو بہت اہم اعلان کیے ہیں. ایک اعلان یہ ہے، ایک حقیقت یہ ہے اور ایک سچائی یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی نہ کسی قانون کا ہونا ضروری ہے، جس قانون اور جس طرز حیات اور جس نظام حیات کو اپنا کے وہ اپنی زندگی بسر کرے، اور اسی قانون، اسی طرز حیات اور اسی نظام حیات کو دین کہا جاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. ایک اعلان یہ ہے، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اپنی زندگی میں اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین کو اپنائے اور اسے چاہے تو اس سے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، نظام حیات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور آدمی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور نظام زندگی یا کسی اور دین کو اپنا لے تو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ گھاٹے سے بچ سکے، لیکن آخرت میں جو آخری فیصلے کی جگہ ہے، جہاں کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے اور جہاں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، وہاں کے معاملے میں وہ
نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور آخرت کے گھاٹے کا مطلب ہوتا ہے سیدھے سیدھے جنت سے محرومی، اللہ کی مرضی سے محرومی، اور جہنم کا کندہ بن جانا، اور پھر نہ مٹنے والی زندگی کو جہنمی بنا کے بسر کرنا۔ دو باتیں ہیں جن پر اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرے پیش نظر، چونکہ مجلس آن لائن ہے اور بانی پونا میں ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ ان جگہوں پہ نشر ہوگی کہ جہاں نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ بھی موجود ہے۔ پونا ایک ترقی یافتہ اور ایڈوانس شہر کہلاتا ہے، اور وہاں بمبئی اور بنگلور جیسی زندگی بسر کرنے والے ایڈوانس لوگ بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں بہت سی جگہوں پر یہ صورت ہے جو آج کل کی زبان میں ایڈوانس جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے ایڈوانس ہونے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سے دور ہے، ورنہ ایڈوانس کا مطلب وہ ہے جو زمانے میں آگے ہو۔ تو زمانے میں آگے ہونے کا مطلب یہ ہے خوبیوں میں آگے ہونا، خرابیوں میں آگے ہونا نہیں ہے۔ خوبیاں دنیا کی بھی ہیں اور خوبیاں آخرت کی بھی ہیں۔ ایڈوانس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھے علم والا بھی ہو اور اچھے عمل والا بھی ہو، لیکن ہمارے یہاں ایڈوانس کا پہلا مطلب ہوتا ہے دین سے دور ہونا۔ اس وقت میرے مخاطب میرے وہ جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو ان گھروں میں پلے بڑھے ہیں کہ جن گھروں میں ان کو وہ بزرگ ملے ہیں جنہوں نے ان سے بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم شیعہ ہیں، لیکن شاید ٹھیک سے نہیں بتایا ہے، یا ٹھیک سے بھی بتایا ہے۔ ٹھیک سے بتانے کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اگر جو بات ہم دوسروں سے بتائیں وہ دوسرے اسے قبول کریں اور اسے اپنائیں اور اس پر عمل کریں، ظاہر ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو اچھائی ہمارے اندر ہے وہ رائج ہو۔ البتہ جن میں برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنا گینگ مضبوط کرنے کے لیے برائیاں بھی رائج کرتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو انسانیت سے گر گئے، جیسے نشے کی دوا بیچنے والا نشہ کی دوا کا عادی بناتا ہے، جیسے سگریٹ پینے والا فری میں سگریٹ پلاتا ہے پہلے تاکہ جب یہ عادی ہو جائے تو پھر اس سے پیا جائے۔ چائے پینے والے بھی کبھی یہ کاروبار کیا کرتے تھے، اب وہ دور خیر گزر گیا ہے، سبھی چائے پیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مثلا کھانے پینے کا شوقین ہیں، تو دو چار اچھی چیزیں ایک آدھ بار آپ کو کھلا دیں تاکہ آپ اب چٹورے ہو جائیں اور پھر زندگی بھر آپ ان کو کھلائیں۔ تو یہ تو ایک الگ قسم ہے انسانوں کی، میں ان کی بات فی الحال نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اپنے لیے، اس لیے دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک دین پھیلانے کی بات ہے، اس وقت ہمارے ملک میں بار بار یہ مدعا اٹھتا ہے، میں وہی زبان بولوں گا جو سمجھی جائے۔ مدعا اسم عربی کے لفظ مدعا کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور مدعا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقصود، لیکن مدعا جو ہے مقصود نہیں رہ گیا، مدعا ہو گیا ہے ایشو کی جگہ پر، کوئی سا ایشو۔ تو بہرحال اس وقت ہمارے ملک میں ایک مدعا اٹھتا رہتا ہے دھرم پریورتن کا۔ اگر کوئی کسی کو، میں اس مسئلے پر کوئی سیاسی یا حکومتی بیان نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں ایک بات اپنے ہم وطن تمام دین ماننے والوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہندو ہیں اور آپ ہندو مذہب کو واقعی صحیح مذہب سمجھتے ہیں، ہندو دھرم کو واقعی صحیح دین سمجھتے ہیں، اور واقعی آپ یہ مانتے ہیں کہ یہی دھرم اور یہی دین ہے کہ جو انسان کی دنیا کے لیے بھی اچھی چیز ہے اور انسان کی دنیا کے اس بات کے لیے بھی ہمیشہ انسان کا اس دھرم میں دین میں فائدہ ہے، تو جس طرح آپ کوئی کورونا کی بیماری پھیلی ہے، کوئی آپ کے پاس اگر
کاڑھا آ جاتا نسخہ تو آپ واٹس ایپ پہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں تو پیتے بھی نہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اپنے اوپر عمل کیے بغیر ہی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ شاید اسی کا نام ایثار آج کی دنیا میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں جو چیز دوسروں کے لیے اچھی لگتی ہے ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر ہم روز دیکھتے ہیں دوائیں، ایکسرسائز، ویایام، آیام، جتنی چیزیں ہیں سب پھیلائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں اس سے کسی کا بھلا ہو جائے گا، یہ ہمیں اچھا لگ رہا اپنے لیے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ہم نہیں کر پاتے، ایکسرسائز ہے، جان بچانے کی چیز ہے، میں بوڑھا ہوں، میں کاہل ہوں، میں موٹا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے ایکسرسائز اچھی ہے تو میں دوسروں تک پہنچا دوں گا کہ کم سے کم دوسرے ہی کے کام آ جائے۔ تو شریف انسان دوسروں تک جو چیز پہنچاتا ہے وہ اس لیے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے ویسے ہی دوسرے کے لیے بھی اچھا سمجھتا ہے۔ اور ہمارا دین اسلام اور سارے دین میرے خیال میں جو ہمیں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں ان میں ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے اچھا لگے وہ تمہیں دوسروں کے لیے اچھا لگنا چاہیے، اور جو اپنے لیے برا لگے وہ تمہیں دوسروں کے لیے بھی برا لگنا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تو لوگ تمہاری عزت کریں، اپنی عزت کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے تو پھر تمہیں دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر تمہیں اپنے لیے ذلیل ہونا برا لگتا ہے، تمہارا مذاق اڑایا جائے، تمہاری توہین کی جائے، اگر یہ تمہارا برا لگتا ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی اسے برا سمجھو، دوسروں کے ساتھ یہ نہ کرو۔ تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے، اور دین بھی ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ جو اپنے لیے اچھا لگے اسے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ میں سمجھتا ہوں بات صرف اسلام کی نہیں ہے، تمام دین اور تمام مذہب، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ ہمارے سردار بھائی ہوں، جتنے مذہب اور دین پائے جاتے ہیں یہ سب اپنے اپنے دین و مذہب کو اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے لیے، اور دوسرے دینوں اور مذہبوں سے کے مقابلے میں زیادہ اچھا سمجھ رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ یہی بس ہے، اور یا سمجھ رہے ہیں کہ سب سے اچھا یہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ مذاہب ایسے ہیں جو ہر مذہب کو صحیح مانتے ہیں مگر اس میں سے کسی ایک کو دوسروں سے بہتر مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ دین، یہ مذہب، یہ دھرم، یہ ریلیجن میرے لیے اچھا ہے، تو پھر اس کی انسانیت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز اپنے لیے اچھی لگ رہی ہے دوسرے تک بھی پہنچاؤ۔ تو اگر کہیں کوئی دین اور مذہب تبدیل کرتا ہے، تبدیل کرانا یعنی پیسے دینا، تبدیل کرانا یعنی طاقت کا استعمال کرنا، تبدیل کرانا یعنی ڈرانا، تبدیل کرانا یعنی لالچ دینا، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے راہ پر لانے کے لیے کسی طرح کا کوئی زور زبردستی چلنے والی نہیں ہے۔ ایک زور زبردستی ہوتی لاٹھی ڈنڈا بندوق کے ذریعے دین بدلوانا، ایک زور زبردستی ہوتی ہے کہ اس کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھانا۔ وہ غریب ہے، ہم پیسے کی دعوت دے اسے دین پہ دے آئیں اپنے، وہ بیمار ہے اس کا علاج کرانے کے لیے، وہ فاقوں سے اس کا کھانا دینے کے لیے ہم بدلوا دیں مذہب، یہ سب زور زبردستی ہے۔ دین اور مذہب تبھی تبدیل کر سکتا کوئی انسان جب اس کی عقل مطمئن ہو کہ جس دین اور مذہب کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے یا یہی اچھا ہے۔ تو اس وقت یہ دھرم پریورتن کا ایک مسئلہ بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، یہ سب سیاسی حربے ہیں۔ ایک تو میں بھی ایک دینی خدمت گزار ہوں اور تقریباً 40 سال سے دین کے کام میں لگا ہوں، اور میری معلومات بھی دوسرے خدمت گزاروں تک بھی ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ کہیں کوئی خصوصیت کے ساتھ کسی کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ ہم آپ کا دین بدلوانے آئے۔ جب ہمارے دوستانے اور تعلقات ہوتے ہیں تو آپس میں دین و مذہب کی بھی گفتگو ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں، میں وکلا کے پاس جاتا ہوں، سب برادران وطن ہندو ہیں، ان سے وہ اپنے مذہب کی باتیں مجھ سے بتاتے ہیں، میں اپنے مذہب کی باتیں ان سے بتاتا ہوں۔
اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ان سے ایک دوسرے سے واقفیت بڑھتی ہے، قربت بڑھتی ہے۔ اب میں نے مثلا کسی کو کوئی اچھی بات اپنے دین کی بتائی، اس کو اور اچھی لگی، اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید تک پہنچ گیا، مثلا قرآن مجید تک پہنچا تو اس کو لگا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس اسلام کو قبول کر لیا۔ تو میں نے کوئی دین بدلوانے کی مہم نہیں چلائی پیسے بانٹ کے، کمزوریاں کا فائدہ اٹھا کے۔ میں نے جس چیز کو اچھا سمجھا وہ دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ لہذا ایک میں وضاحت کر دوں اس بات کی کہ اسلام میں زبردستی کسی کے دین کو تبدیل کرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ قرآن ہم سے کہتا، اللہ کہتا ہے کہ جو زندگی کا نظام بسر کرنے کے قانون ہے، دین اس کا نام ہے، اور ہر دین یہی کہتا ہے۔ کچھ البتہ اسلام میں اور دوسرے دینوں میں جو فرق ہے، ان میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ بہت سے دین اور مذہب ایسے ہیں کہ جو صرف عبادتوں پہ شامل ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس سے کیسے رشتہ بنایا جائے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جس نے بنایا ہے اس سے بھی رشتہ بنانا ہے، اور جن کے درمیان تمہیں بھیجا گیا ہے ان سے بھی رشتہ بنانا۔ تو اسلام کی خصوصیات جو اسلام کی طرف کھینچ کے لاتی ہیں، اور جو اس سوال کا جواب بنتی ہیں کہ اسلام ہی کیوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو یہ جو اسلام کہتا ہے بس اسلام ہی کیوں، اس کے جواب میں میں نے پہلی بات عرض کی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بغیر دین کی زندگی نہیں چلے گی، اور دوسری بات یہ عرض کی ہے اس دین کی آیات کے سہارے کہ دین بھی اسلام ہونا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لاٹھی لے کے، ڈنڈا لے کے، تلوار لے کے زبردستی دین پھیلائیں۔ اسلام جو پھیلا ہے، جس کو بدنام کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، میں جس اسلام سے وابستہ ہوں میں اس کا ایک نمونہ پیش کروں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اسلام اخلاق سے، شعور سے، عقل کی باتوں سے، علم سے، نالج سے، خدمت خلق سے، اچھے برتاؤ سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، یہ بدنام کیا گیا اسلام کو۔ تلوار کے ذریعے دین اس میں پھیل ہی نہیں سکتا۔ آپ میرے کن پٹی میں بندوق رکھ کے مجھ سے کچھ بھی کہلوا لے تو زبان سے کچھ کہہ دینے سے آدمی کا دین تھوڑی بدل جاتا ہے۔ دین تو انسان کے نظریے بدلنے سے بدلتا ہے، اور انسان کی فکر کو بندوق نہیں بدل سکتی، انسان کی فکر کو بس فکر بدل سکتی ہے، انسان کی فکر کو بس عقل کی بات بدل سکتی ہے۔ دین یا دل سے تعلق رکھتا ہے یا دماغ سے، اور جب دل و دماغ دونوں کسی دین اور عقیدے اور نظریے اور طریقے حیات کو طے کرتے ہیں تب عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ شروع ہوتا ہے۔ جو ایک خدا کو مانتا ہے وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جو بتوں کو خدا مانتا ہے وہ بتوں کو پوجا کرتا ہے، وہ اس کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، یہ اس کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ عملی زندگی میں تلوار اور بندوق اور لاٹھی ڈنڈے سے کسی کے چند کاموں کو بدلوا سکتے ہیں، لیکن زور اور طاقت سے دھرم پریورتن کرایا ہی نہیں جا سکتا۔ اسلام خالی میں کسی سے نماز پڑھوا لوں تو مسلمان نہیں ہو جائے گا وہ، میں کسی سے لا الہ الا اللہ بھی کہلوا لوں زبان سے زبردستی، مسلمان نہیں ہو جائے گا وہ، جب تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے اسے قبول نہ کرے، اور جب تک دل سے قبول نہ کرے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ صرف مسلم کہلاتا ہے اگر وہ زبان سے کہہ رہا، وہ بھی لاٹھی ڈنڈے کے زور پہ نہیں، وہ بھی اپنے اختیار سے کہہ رہا ہے۔ جب تک زبانوں پہ رہتا ہے تب تک اسلام ہے، اور وہ بھی لاٹھی ڈنڈے کے زور پہ نہیں، اپنے اختیار سے جب آدمی کہتا ہے۔ تو دین ضروری ہے اور اسلام ہی کیوں ضروری ہے، یہ دو باتیں جس کو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دین ضروری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ زبردستی کی جائے گی دین میں۔ اسلام ہی کیوں، اس سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام کے نظام میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اسلام صرف اکثر ادیان و مذاہب جو ان کے دین کی تفصیلوں میں جائیں تو وہ صرف بھگوان سے، اللہ سے، خدا سے، گاڈ سے رشتے کو بتاتے ہیں، لیکن بندوں کے درمیان کیسی زندگی بسر کرنا اس میں رہنمائی نہیں ہے۔ لیکن اسلام دونوں طرف رہنمائی کرتا ہے، انسانوں کے بیچ میں کیسے رہنا ہے اور اللہ کے سے کیسے رابطہ رکھنا، بلکہ اسلام تو پوری مخلوقات سے
ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا درختوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہو، ہمارا زمین کے ساتھ برتاؤ کیا ہو، ہمارا فضا اور ماحول کے ساتھ برتاؤ کیا ہو۔ صفائی پہ اسلام کا زور، سایہ دار درخت لگانے پر اسلام کا زور، پھلدار درخت لگانے پر اسلام کا زور، پانی کو صاف رکھنے پر اسلام کا زور۔ یہ روایات کیا ہیں؟ اسلام کس حد تک مخلوقات کا خیال رکھتا ہے، اندازہ لگائیں۔ روایات پر غور کریں، احکام فقہ پہ دیکھیں تو روایت لکھی ملے گی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں اللہ کی مخلوق ہے جس سے اذیت ہوتی۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ پانی میں اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ 14 صدیوں پہلے کی بات ہے، جب تک کہ یہ جو جراثیم ہیں ان کا اس وقت تک نہ خوردبین تھی نہ ان کا پتہ چلا تھا، لیکن اس وقت کہنا اب ہمیں پتہ ہے کہ پانی کے اندر زندگی موجود ہے، اور وہ چیزیں جب ٹھہرے پانی میں ہوں گی تو اذیت پہنچائے گا پیشاب، اور بہتے پانی میں اگر کوئی کر دیتا ہے تو وہ بہ کے ختم ہو جائے گا۔ اتنی باریکی، یا مثلا پھلدار درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب پاخانہ نہ کرو، یہ صفائی اور نظافت، درخت سے پھل گرے گا تو آلودہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی یعنی اسلام کا صرف یہ رشتہ نہیں بتاتا اللہ سے، اسلام مخلوق خدا سے، خاص کر کے انسانوں سے رشتہ بتاتا ہے۔ یہ اسلام کے علاوہ مجھے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ دو دوست ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ہم کبھی کبھی گاڑی روک کے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اصحاب ائمہ میں سے کوئی صحابی تھے، مجھے یاد نہیں رہ گیا کس معصوم کی سیرت کا نمونہ ہے، کہ گھوڑے پر یا اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہے تھے، اغل بغل سے گزرے تو رک کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب تھوڑی دیر وہ باتیں کرتے رہے تو معصوم نے، امام نے انہیں ٹوکا کہ دیکھو بھائی، یہ گھوڑا، یہ اونٹ اس لیے ہے کہ اس میں بیٹھ کے راستہ طے کیا جائے، اس لیے نہیں ہے کہ کھڑا ہے تم اس کو بیٹھے باتیں کر رہے ہو۔ اگر تمہیں باتیں کرنا ہے تو اترو اور باتیں کرو، اور اس کو چارہ دو کھڑا کیے ہوئے ہو، اور چلنا ہے تو اس پہ بیٹھو۔ تو اس حد تک مخلوق سے رشتے کو بتاتا اسلام کی خصوصیت یہ ہے۔ دوسری خصوصیت جس کی وجہ سے اسلامی کیوں، وہ خصوصیت یہ ہے کہ اسلام وہ اکلوتا دین ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہیں، اس کے بنائے ہیں جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اور کوئی دین اس بات کا دعوے دار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی خصوصیات ہیں کہ اسلام ہی کیوں، اسلام اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ ہم جن ہاتھوں سے آئے ہیں ہمیں انسان نے تو بنایا ہی نہیں، ہمیں خدا نے بنایا ہے، اور اس کے بعد جن ہاتھوں سے ہم آئے ہیں ان ہاتھوں کو اللہ کہتا ہم نے اتنا محفوظ بنایا ہے کہ ان سے بھول سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تم انسان اگر خطا کار کوئی نظام اور قانون بناؤ گے کتنے ہی اچھے ہو، لیکن کہیں بھی تم سے چوک ہو سکتی ہے، یا کہیں تمہاری کم علمی۔ انسانوں کے بنائے قانون ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں بار بار، خود ملکوں کے بنائے قوانین جو انتہائی ماہر لوگوں کے ہاتھوں بنائے ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں تجربہ سکھاتا رہتا ہے کہ اب بدلو، اب بدلو، اب بدلو۔ لیکن اسلام کا بنانے والا مالک وہ ہے جو تجربے کا محتاج نہیں ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے نظام اسلام میں تبدیلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں دو باتیں آپ کی خدمت میں ایک ساتھ عرض کر رہا ہوں، اپنے جوانوں کی خدمت میں خاص کر کے، کہ دین ضروری ہے، اور دین میں بھی اسلام کا اپنانا ضروری ہے۔ دین ضروری ہے کے سلسلے میں ایک بات اور آپ کہنا چاہتا ہوں۔ ہماری دیکھیے اللہ جو کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا اور چاہے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب اس آیت کو سن کے سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا، غیر مسلم مراد ہے، اس سے غیر مسلم مراد ہے۔ اس سے مثلا وہ لوگ ہیں جو اسلام کی راہ پہ نہیں آئے ہیں، غیر مسلم ہیں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہ لوگ مراد ہیں۔ ہم سے کیا مطلب؟ لیکن نہیں، آیت کا دامن اس سے زیادہ وسیع ہے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے پڑھ رہا تھا، کسی صاحب عرفان عالم دین کے گفتگو مجھے نظریہ پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ گناہان کبیرہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان گناہوں میں ایک گناہ ہے شرک، جو سب سے پہلے ہے، انکار وجود خدا کے بعد شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ
اللہ کا شریک بنانا یعنی مثلا ہم اللہ کے بجائے عبادت کسی اور کو کریں، اللہ کے بجائے خالق کسی اور کو مان لیں، اللہ کے بجائے رازق کسی اور کو مان لیں، اللہ کے بجائے یہ کائنات کوئی اور چلا رہا ہے یہ مان لیں، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ شرک کی بہت قسمیں ہیں۔ شرک ذات خدا میں یعنی دو خداؤں کو ماننا، شرک صفات خدا میں یعنی صفات میں مشترک مان لینا کہ جیسا اللہ ہے عادل ویسے ہی ہے، جیسے وہ عالم ویسے مشترک ایک طرح کے مان لینا، جن کناروں پر آج کل ہمارے ذاکرین و خطبہ ہمارے جوانوں کو لا رہے۔ صفات کا مشترک ہونا اور بات ہے، لیکن صفات میں جو صفت خدا ہے اس میں کسی کا شریک ہونا اور بات۔ ایک قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، صفات کے اشتراک کا مطلب کیا ہے؟ علم آپ کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، آپ کے پاس، میرے پاس بھی، سب کے پاس تھوڑا تھوڑا علم ہے۔ جاہل مطلق اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جسے جاہل مطلق کہتے ہیں وہ بھی جاہل مطلق نہیں ہوتا۔ وہ کھانا جانتا ہے، وہ سائیکل چلانا جانتا ہے، وہ راستہ چلنا جانتا ہے، وہ نہ جانے کیا کیا جانتا ہے۔ نہ جاہل مطلق اس کائنات میں کوئی ہے، جاہل مطلق تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اس کائنات میں۔ عالم مطلق بس اللہ ہے کہ جہاں جہالت کہیں ہے ہی نہیں، علم ہی علم ہے وہ، اور اس کے بعد اس کے دیے علم کی بنیاد پر محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں جو اللہ کے تمام صفات کمال کا مظہر ہے۔ قدرت اس کے پاس ہے، قدرت ان کے پاس بھی ہے، علم اس کے پاس ہے، علم ان کے پاس بھی ہے، حیات ان کے پاس ہے، حیات ہم سب کے پاس بھی ہے۔ ہم بھی ہے ہی ہیں، ہم بھی علم والے ہیں، ہم بھی ارادے والے ہیں، ہم بھی رحمت والے ہیں، ہم سب کے پاس ہیں۔ لیکن اسی فرق کو محسوس کرانا چاہتا ہوں، ایک ہمارے پاس علم، ایک اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس علم۔ صلوات تو بھیجنا چاہیے نا نبی کے نام پر۔ اور ایک اللہ کا علم، ان تینوں کے مرتبے میں فرق ہے۔ رحمت ہم سب کے پاس، اللہ کے پاس بھی، میرے پاس بھی ہے، میں بھی، میرے اندر رحمت پائی جاتی ہے، دل نرم ہے میرا، بہت جگہ تکلیف کسی کی برداشت نہیں ہوتی، مثال ہم سب ہیں۔ ایسی جتنی صفات اکثر ان میں سے اکثر صفتیں اس میں ہم مشترک ہیں۔ علم اللہ کے، میں بار بار ایک ویسی باتیں کہہ رہا ہوں، وہ مثالیں جو آسانی سمجھے، علم اللہ کے پاس بھی ہے، علم محمد وعلی محمد علیہ السلام کے پاس بھی ہے، علم ہمارے پاس بھی ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے۔ ہمارے پاس علم تھوڑا سے ہے کہیں، کسی کے پاس اتنا سے کہیں، اتنا سے کہیں، اتنا سے، لیکن محمد وعلی محمد علیہ السلام کے پاس اتنا علم ہے کہ جتنا علم مخلوق کے پاس ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں، مگر وہ زیادہ چاہے کتنا ہی زیادہ ہو، وہ ان کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہے۔ اور اللہ کے پاس جو ہے وہ علم ہی علم ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ کسی کا دیا نہیں ہے۔ تو اگر میں وہی علم جو لامحدود علم ہے، جو ذاتی علم ہے، وہ محمد و آل محمد کے لیے مان لوں تو یہ شرک فی صفات ہے۔ اور اگر میں ان کے لیے علم مانوں اور کمال علم پہ مانوں، لیکن ان کا علم الگ ہے، اللہ کا علم الگ ہے، ہر لمحے اللہ کے علم سے ان کا علم آ رہا ہے، اور اللہ کا لامحدود ہے، اور ان یہ مخلوق ہیں، ان کی حدیں معین ہیں، اگرچہ ان حدوں تک کبھی پہنچا جائے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، آپ نے صلوات بھیجی، صلوات کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعا ہے نا، تو یہ دعا کیا کرے گی؟ اپنا کام کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو یہ نہ سمجھے کہ وہ فضیلتوں کی انتہا پہ پہنچ گئے، اب اس سے آگے گنجائش ہے۔ بہت باریک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھی جائے، خیر نہ سمجھ کے اعتراض بھی کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس اعتراض کا جواب دے کے سمجھائی جائے گی انشاءاللہ۔ آج کل تو فیشن چلا ہے نا کہ کسی مجلس سے چھوٹا سے ٹکڑا دائیں بائیں سے ہٹا کے کاٹو اور کلپ بناؤ اور دے دو، یہ تو یہ کہہ رہے تھے، یہ تو مثلا محمد وعلی محمد کے علم کا انکار کر رہے تھے مثلا۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو رحمت کے نزول کی دعا کی تو یہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ اور سچی بات یہ ہے کہ روایات پڑھ کے آدمی اسی نتیجے تک پہنچتا ہے کہ کوئی دعا قبول ہو نہ ہو یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔
ان پر نزول رحمت کی دعا. اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے یہ سیرت بھی سکھائی کہ جب تمہیں کوئی چیز اللہ سے مانگنا ہو تو اپنی دعا کے آغاز میں اور اپنی دعا کے اختتام میں دونوں پر میں رحمت کے نزول کی دعا کرو. محمد والے محمد علیہ السلام پر نزول رحمت کی دعا کرو، یعنی صلوات پڑھو. کیوں؟ کہا اس سے تمہاری دعا کا قبول ہونا زیادہ یقینی ہو جائے گا. کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ والی دعا وہ ہے جو اللہ ہر ایک سے قبول کرتا ہے. تو اللہ اس سے بڑا ہے کہ تمہاری دعاؤں کے دو کنارے تو قبول کر لے اور بیچ والے حصے کو چھوڑ دے، اس کے تو پہلے وہ بھی قبول ہو جائے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فضل محمد و آل محمد کی حدوں پہ جا کے رکا نہیں ہے، مگر اس کی حدیں ہیں. اگر میں نے نزول رحمت کی دعا کی تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی کہ نہیں؟ جب رحمت نازل ہوگی تو رحمت کی اس جگہ پہ پہنچے کہ نہیں جہاں اس سے پہلے نہیں پہنچے تھے. جہاں بھی تھے رحمت کے حدود میں، جب ہم نے آپ نے ان کے لیے دعا کی تو یہ آگے بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ اور جب رحمتوں کی طرف آگے بڑھے تو یہ ان کے فضل میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ان کی زندگی محدود ہونے کے باوجود اللہ کی طرح لامحدود فضائل و کمالات نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے فضل و کمال کی حدیں ہم نہیں طے کر سکتے، اس لیے کہ ان کا سفر جو فضل کے لیے ہے وہ آج بھی جاری ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو شرک کی قسمیں، ذات میں شرک، اللہ کی ذات میں شریک ماننا، دو تین خدا مان لینا، بھگوان مان لینا، یا اس کی صفات میں شریک مان لینا، یا عبادت میں شریک مان لینا، عبادت میں شریک کر لینا، مثلا سجدے کرنا، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بلا کی طرح آ گیا ہے. ہمارے عقیدت مند محبان محمد و آل محمد علیہ السلام بارگاہوں میں، درگاہوں میں شبیہ جا بنائی گئی، اصل روزے بھی نہیں. جو شبیہ ہے، جس کے اوپر اصل روزے کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس جگہ سے وہ اصل روزے کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور نہ اس شبیہ میں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اصل روزے کا اثر پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو دعا قبول ہونے کا مثلاً وعدہ ہے خصائص حسینی میں کہ اللہ نے شہادت حسینی کے بدلے میں انہیں کچھ خصوصیتیں دی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. تو ان کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی کا مطلب ہے کربلا میں جو قبر مطہر پہ قبہ بنا ہے، نہ یہ کہ میں جہاں شبیہ روزہ بنا لوں. یہ تو اپنی دل کی تسلی اور تسکین کے لیے ہم سب کرتے ہیں. ہم ان کا تابوت اٹھاتے ہیں ان کے غم کے لیے، وہ شبیہ تابوت ہے، لیکن اس کو کاندھا دینے کا وہ اجر تو نہیں ہو سکتا ہے جو اجر خود ان کے تابوت کو کاندھا دینے کا ہونا، اس کا حکم لگ سکتا ہے. ہمارے درمیان کتنی بحثیں ہیں کہ حضرت بی بی زہرا کا تابوت مرد اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ بیویوں کے جنازے جو تابوت میں ہیں تو مرد ہی اٹھاتے آئے ہیں اور مرد ہی اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی زہرا کے نسل میں جتنے سادات ہیں عورتوں نے ان کو بھی روک رکھا ہے نا، وہ تو ان کی اولاد ہے. محرم ہے، اگر آپ کو نامحرم لگ رہا ہے تو وہ تو محرم ہے، وہ تو اٹھا ہی سکتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات وہی جو میں نے کہی کہ کیا کہیں کسی فقہ کی کتاب میں یا عقیدے کتاب میں لکھا ہے کہ خاتون کا جنازہ نامحرم مرد نہیں اٹھائیں گے. اس کے بعد آخری بات یہ کہ یہ جو تابوت ہے یہ آپ نے بی بی زہرا کے تابوت کی شبیہ بنائی ہے، تابوت نہیں ہے. اور جو تابوت اٹھا تھا بی بی زہرا کا وہ کس نے اٹھایا تھا؟ کیا عورتوں نے اٹھایا تھا؟ عورتیں میں تھا ہی کون وہاں؟ ایک ان کی بیٹیاں تھی کمسن جو تڑپ کے رہ گئی گھر میں. ان کا تابوت کس نے اٹھایا؟ ان کے تابوت میں اصحاب شامل تھے کہ نہیں؟ مولا علی حسنین کے علاوہ اور کون ہے؟ یا بنی ہاشم کے کچھ لوگ جناب ابن عباس جیسے، اور یا پھر اصحاب ہے کچھ شیعہ. تو انہی میں سے تو لوگوں نے اٹھایا. تو اصل جنازہ جب مردوں نے اٹھایا ہے، محرم بھی اور ان میں دوسرے بھی شامل ہیں، تو پھر آخر یہ بحث کہاں سے کھڑی ہو گئی؟ یہ تو شبیہ ہے. درمیان میں ہدایت آئی، میں نے آپ سے کہہ دی. تو میرے عزیزو میں پھر واپس آؤں شرک کی جو قسمیں ہیں، شرک فی العبودیت، اس میں ایک چیز ہمارے درمیان مصیبت بن گئی. اللہ نے احترام کا حکم دیا ہے، مومن مومن کا احترام کرے،
بزرگ کا عمر ہے تو احترام کا سبب ہے، علم ہے تو احترام کا سبب ہے، تقوی ہے تو احترام کا سبب ہے۔ احترام کے اظہار کے سینکڑوں طریقے ہیں، مصافحہ کرنا، ہاتھ چومنا، اٹھ کے کھڑے ہونا، احترامی کلمات کہنا، نہ جانے کتنے طریقے احترام کے ہیں جو الگ الگ کلچر میں رائج ہیں۔ کہیں ہاتھ جوڑ کے احترام کیا جاتا ہے، کہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے احترام کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی جو احترام کا ذریعہ اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ نے احترام کے ذریعے کے دو کام اپنی ذات سے مخصوص کر لیے، ایک ہے سجدہ اور ایک ہے رکوع۔ حکم مذہب یہ ہے کہ یہ دو طریقے تم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں اپنا سکتے۔ محبت میں آ کے بازو، چوکھٹ، دروازہ، در، دیوار، مٹی، کسی چیز کو چومنا اور ہے، وہ احترام ہے، سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ پیشانی خاک پہ رکھنا ہے آزاد سجدہ کے ساتھ، یہ ہے سجدہ۔ اللہ کہتا ہے یہ ہمارے علاوہ کسی کو نہیں۔ اسی طرح کسی کے احترام کے لیے اتنا جھکنا کہ بحد رکوع آ جائے، یعنی دونوں ہاتھ اگر گرا لیں ہم جھکتے وقت تو گھٹنوں کے سامنے آ جائے، یہ بھی جائز اللہ نے نہیں دیا، بس اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت ولی عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا اس میں گرامی جب آتا ہے تو اکثر ہمارے احترام کے اور جذبات میں ہمارے بچے اور جوان اور بوڑھے کبھی کبھی اتنا جھک جاتے ہیں، بحد رکوع چلے جاتے ہیں، امام اس پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اللہ کے لیے، تو یہ شرک فی العبودیت ہے۔ شرک کی مختلف قسمیں، میں نے جو بات کہنا چاہی تھی یہ کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ہم نے پڑھا کہ شرک گناہ کبیرہ میں ہے، اور اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ شرک سے ہم سے کیا مطلب۔ جس میں نے عالم جلیل کی گفتگو سنی، مجھے نام یاد نہیں رہ گیا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم دن رات شرک کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم توکل جب چھوڑتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ چھوڑتے ہیں تو شرک کا شکار ہوتے ہیں۔ اعتماد اس پہ کرنا چاہیے، اعتماد کسی اور پہ کر رہے ہیں، اس پہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جب روزی کے لیے، ان کی باریک بات ہے، آسان نہیں سمجھنا لیکن کہنا تو ہے مجھے، تب محسوس کریں، غور کریں۔ ہم جب روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو ایک چھپا شرک ہے جو ہمارے اندر آتا ہے جب وہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں روزی دینے والے ہیں۔ ہم عزتوں کو ڈھونڈنے جب درباروں میں جاتے ہیں تو ایک شرک کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ عزت دینے والا وہ ہے اور ذلت بھی اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں حدود شرک میں لے آتی ہیں، حدود شرک میں لے آتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز ریاکاری، دکھاوا اور بناوٹ ہے، جس کے لیے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور جملہ ہے کہ میں تم سے، تمہارے لیے جو مجھے پریشانی ہے ان میں سے ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں تمہارے مشرک ہونے سے پریشان ہوں۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیسا شرک، ہم مشرک ہو جائیں؟ کہا وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ کا کیسا کہا جیسے رات کے تاریکی میں، اندھیرے میں چٹان کے نیچے کوئی چیٹی چلتی ہے تو اس کی چال جتنی چھپی ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں چلا پاتا، اس سے زیادہ چھپی چال سے وہ شرک تمہارے درمیان آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے آخر؟ تو فرمایا وہ ہے ریاکاری، وہ ہے دکھاوا۔ دیکھ لیں اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ریاکاری اور دکھاوا کتنا پھیلا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ کے سیلفیوں سے لے کے اور مجالس محافل کے اور پروگراموں کے پوسٹر تک، نام کی بھرمار، عہدوں کی بھرمار، تصویروں کی بھرمار، نیکی کام۔ چھوٹا سا ایک میں نے 12 تصویریں دیکھی ہیں کہ 5 کلو آٹا اور دے رہے ہیں، 10 آدمی کھڑے ہوئے غریب کو ذلیل کر رہے ہیں ریاکاری میں، 1 درجن کیلے کسی کو دے رہے تو 4 ہاتھ پکڑ کے اسے پکڑا رہے ہیں۔ ہم اتنا ریاکاری اور دکھاوے کا شکار ہو چکے جو شرک کی منزلوں میں ہے، اور یہ شرک خفی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم سب گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو میں نے یہ کہنا چاہتا کہ شرک کا لفظ بول آتے ہی ہم اپنے کو الگ کر کے سوچتے ہیں کہ شرک سے ہم سے کوئی مطلب نہیں، مگر ہیں اس کے اندر خطرے میں۔ اسی طرح سے جب اللہ کہتا وہ یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو شخص اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے، اسلام کے علاوہ، اللہ اس سے قبول نہیں کرے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن نہیں، یہ آیت ہم کو بھی شامل ہے، اور یہ آیت ہم کو اس طرح سے شامل ہے کہ ہم
اسلام کو زندگی میں قدم قدم پہ چھوڑتے ہیں۔ جس وقت ہم نماز قضا کرتے ہیں اسلام ہمارے ہاتھ سے گیا، جس وقت ہم روزے چھوڑتے ہیں اسلام ہمارے ہاتھ سے گیا، جس وقت ہم کسی کا حق غصب کرتے ہیں اسلام ہمارے ہاتھ سے گیا، اس وقت ہم نے اسلام کو نہیں اپنایا۔ جس وقت ہم کسی انسان کی توہین کرتے ہیں اس وقت ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور روایات اس کی طرف کثرت سے، یہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا کی تشریح و تفسیر میں نہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد خالی کفار و مشرکین ہے۔ یہ مسلمان بھی ہوگا جس نے اسلام کو چھوڑے گا، اسی وقت گھاٹے کا سودا آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا کہ جب آدمی چوری کرتا ہے، دو تین بڑے گناہوں کا نام لیا جنہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اس وقت آخرت، اللہ، حکم خدا سب کو بھولا ہوا ہے۔ اگر اس وقت بھی ایمان رکھتا ہوتا تو یہ گناہ ہرگز نہ کرتا کہ میں جہنم بنا رہا ہوں اپنے لیے، اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا رہا ہوں۔ اتنی دیر کے لیے ایمان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ تو میں نے اتنی دیر آپ کا جو وقت لیا ہے دو باتیں کہنے کے لیے کہ دین ضروری ہے اور دین میں اسلام ضروری ہے۔ بس میں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں، اپنے جوانوں سے خاص کر کے کہ دین ضروری ہے۔ اگر آپ کو اسلام پہ بھروسہ نہیں ہوتا، دین پہ بھروسہ نہیں ہوتا، آپ کو یہ سب ڈھکوسلا بھی لگتا ہے، تب بھی آخری بات، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دین کو قبول کریں اور دین پہ عمل کریں۔ آٹھویں امام سے ارشادات بھی ہیں، اور ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ایک سیرت مجھے دیکھنے کو ملی۔ چھٹے امام کے دور میں اور بعد تک زندیق، ملحد، ایتھیسٹ، منکر خدا یہ بہت بڑھ گئے تھے اور انہیں کھلی آزادی تھی، کبھی ان پہ پابندی نہیں لگائی گئی۔ مختلف ادیان و نظریات کو سامنے آنے دیا گیا، ان کو دلیلوں سے روکا گیا اسلام میں۔ میں نے بار بار کہا نا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، میں دعویٰ یوں ہی نہیں کیا تھا آپ کو، میں یاد تاریخ سے یاد دلاؤں آپ کو، یاد دلاؤں کہ جنگ خندق میں ابن عبدود چھلانگ مار کے آ گیا تھا اور پیغمبر نے اعلان کیا کون اس کے مقابلے میں آئے گا، اور کوئی تیار نہ ہوا۔ آخر مولا اٹھتے رہے بار بار اور تیسری بار مولا کو بھیجا۔ تو روایت کہتی ہے کہ چونکہ اتنی دیر میں وہ ڈراتا رہا، کون تم میں سے ہے جو ہمیں مار کے جہنم بھیج دے اور یا خود ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے اور جنت چلا جائے، چیلنج کر رہا تھا آخرت کو، اور پورا لشکر اسلام ڈرا تھا۔ علی اٹھے تھے تو انہیں بھی بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا کہ میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، لہذا روایت کہتی علی جب نکلے تو ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے اور تلوار کو لہراتے ہوئے ہوا میں چلے، لیکن جب ابن عبدود کے سامنے پہنچے تو تلوار نیام میں رکھ لی، ابھی جاتے ہی لڑنا شروع نہیں کیا، تلوار نیام میں رکھ لی، بات شروع کی تو فوراً معترض قلم جو علی کی جگہ کسی جگہ کوئی کمی ڈھونڈ نکالے کہ مہم میں لگے رہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کون سی سمجھداری، دشمن نہیں تھا تو تلوار لہرا دیتے اور دشمن سامنے آ گیا تلوار نیام میں رکھ لی۔ میرے بھائی آپ کا اعتراض بالکل صحیح ہوتا، لیکن ذرا رک تو جائیے، یہ دیکھیے علی نے تلوار نیام میں رکھ کے کیا کیا۔ بچپن سے ہم آپ سن رہے ہیں، ہم بچپن سے آپ سے سن رہے ہیں کہ امام نے جا کے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے تو اپنے مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے۔ کہاں تو کہا میری بھی ایک بات مان لے۔ 3 میں سے کہا کیا؟ کہا اسلام قبول کر لے۔ تو اس نے کہا یہ نہیں کرتا میں، اگر یہ کرنا ہوتا تو لڑنے ہی کیوں آیا ہوتا۔ کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتا ہے تو واپس چلا جا، مجھ سے نہ لڑ۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا ورنہ قبیلے کی عورتیں تانا دیں گی۔ اچھا اس جگہ ہم سب طنز بچپن سے سنتے آتے ہیں خواتین پر کہ آپ کی زبان اتنی خطرناک ہے کہ عمرو بن عبدود بھی ڈرا ہوا آپ کی زبان سے، مگر یہاں پر اصلاحی پہلو نکالا مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے۔ انہوں نے کہا میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، جب ان کی زبان میں اللہ نے اتنی طاقت و صلاحیت دی ہے کہ وہ عمرو کو باطل پہ کھڑے رہنے کے لیے مضبوط کر سکتا ہے، اور اتنا مضبوط کہ باطل پہ جان دینے پہ تیار ہے تمہاری زبان سے بچنے کے لیے، تو اگر تم اپنی زبان کی صلاحیت کو حق کے لیے لگانا شروع کر دو تو تمہارے خیموں میں تمہارے کنبوں کے مرد علی کی طرح حق کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت ان کے اندر آ جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کہنا یہ بھی نہیں ہوگا، نہ اسلام قبول کروں گا نہ واپس جاؤں گا، لڑوں گا۔ کہا اچھا لڑے گا تو پھر سن، تو ہے گھوڑے پہ سوار، میں ہوں پیادہ، میرے پاس سواری نہیں، برابر کا مقابلہ نہیں، گھوڑے سے اترا، اس نے اترا اور پیر کاٹے اور لڑا اور مارا گیا۔ اعتراض یہ ہے کہ وہاں تلوار ہاتھ میں کھینچے اوپی تلوار لے کے چلے تھے اور دشمن کے سامنے آئے
تو تلوار نیام میں رکھ لی۔ میرے عزیزو، یہ امام ہیں، یہ ہادی ہیں، ان کا ہر لمحہ کوئی نہ کوئی حیات کا پیغام دین دیتا ہے۔ اگر ہاتھوں میں اوپی تلوار لے کے علی کہتے عمر سے کہ اسلام قبول کر لے تو دنیا کہتی اسلام زور شمشیر پہ پھیلا ہے، لیکن خطرناک دشمن کے سامنے بھی جو جان لینے آیا ہے اس کے سامنے بھی جب اسلام رکھا تو تلوار نیام میں رکھ کے دین پیش کر کے بتایا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہوا دین نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل دین بس اسلام اور دین کو قبول کرنا ہے، اور دین میں اسلام ہی قبول کرنا ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ بہت آگئے تھے جو صاف صاف دین کے منکر تھے، اللہ کے وجود کے منکر تھے۔ اس وقت بھی ہمارے درمیان منکر تو نہیں لیکن شک والی ایک بہت بڑی تعداد، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حساب و کتاب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت جہنم ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سزا و جزا ہے کہ نہیں، کچے عقیدے والے ہم لوگ۔ اور جب یہ کچا عقیدہ ہے تو یہ پتہ نہیں الٹی طرف ہمیں پکا کر دیتا ہے کہ بالکل ایسا عمل کرنے لگتے ہیں جیسے کہ یقین ہو گیا کہ نہ قبر ہے، نہ آخرت ہے، نہ حساب ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے۔ ہماری عملی زندگی ایسی ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں عقل کا تقاضا کیا؟ عقل کا تقاضا ہے دین کو قبول کرنا اور دین پہ عمل کرنا۔ چھٹے امام نے اس طرح کو سجھایا ہے، سمجھایا ہے۔ امام کے سامنے حج کا زمانہ ہے، بھیڑ لگی ہے، طواف چل رہا ہے، امام کا خیمہ وہیں کہیں لگا ہے۔ دہریہ آیا اور اس نے آ کے کھل کے گفتگو شروع کی اور اس نے کہنا شروع کیا اپنی بات کو۔ کس طرح؟ اس نے آ کے مذاق اڑایا حاجیوں کا جو طواف کر رہے تھے کہ دیکھیے ایک پتھر کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، جو ہمارے ایڈوانس لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی مردے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی خمس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو کہا یہ دیکھیے کیسے جانوروں کی طرح بس چکر لگا رہے ہیں۔ امام نے اس کی بات سنی، غور سے سنیے گا۔ امام نے فرمایا سنو، دو میں سے ایک بات صحیح ہے، یا وہ لوگ جو یہ طواف کر رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور یا جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے۔ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا کوئی خدا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی قانون نہیں، جیسے چاہو جیو۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ہے، قانون ہے، مذہب ہے، حساب و کتاب ہے، لہذا ہم ویسے جئیں گے جیسے اللہ ہم سے کہہ رہا کرنے کو۔ امام نے اس سے فرمایا کہ سنو، یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بعد آخرت ہے، حساب ہے، برزخ ہے، سزا ہے، شدت فشار قبر ہے، یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں۔ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی، اور وہ ہمیشہ کی ہے، جزا ہے تو ہمیشہ کی سزا، اور تم کہہ رہے کچھ نہیں ہے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ نہ نکلا تو ان کا نقصان ہے، مگر کیا؟ تم نے شراب پی ہے، شراب نہیں پی پائے۔ تم نے مثلا جوا کھیلا ہے، جو میں اپنے لفظ البتہ کہہ رہا ہوں، یہ جوا نہیں کھیل پائے۔ تم نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے روزہ رکھا۔ تم نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے نماز پڑھی۔ تو کچھ وقت جسم لگایا، کچھ پیسہ لگایا، کچھ وقت لگایا، کچھ نعمتیں اٹھائی، کچھ تمہارے خیال میں نعمتوں سے محروم رہے۔ لیکن یہ جتنا انہوں نے نقصان اٹھایا کتنے دنوں کا تھا؟ جب تک جیے۔ لیکن اب جتنی چیزیں تمہارے خیال میں محرومی تھی وہ سب اتنے دن کی ہے نا۔ تو تم اگر کہہ رہے ہو تو تمہاری بات اگر صحیح ہے تو یہ 60-70 سال کا نقصان اٹھانے کے بعد اب کیا ہونے والا ہے؟ اور اگر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہے، جزا ہے، سزا ہے، مصیبت ہے، نعمت ہے، آخرت ہمیشہ والی ہے، اگر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اگر وہی صحیح نکلا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اگر تم کہہ رہے ہو جو وہ صحیح ہے کہ نہ آخرت، نہ جزا، نہ سزا، تو یہ 60-70 سال کی زندگی میں کچھ نعمتوں سے محروم رہے، کچھ مشکلوں کا سامنا ہوا، پھر زندگی ختم، قصہ تمام، اتنا ہی گھاٹا ہوا نا ان کا۔ لیکن اگر جو یہ مسلمان ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے،
تو پھر اب تم بتاؤ تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تم نے 60-70 سال میں نعمتیں بھی اٹھا لی، مصیبتوں سے بھی نکال لیا، لیکن اب اس کے بعد ہمیشہ کی اس زندگی کا سامنا کرنے والے ہو کہ جس زندگی میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں اور نعمتوں سے محرومی ہے۔ تو اگر جو مسلمان کہتا وہ صحیح نکلے گا تو مشکل تھوڑی مدت کی چھوٹی مشکل ہے، اور جو تم صحیح کہہ رہے ہو اگر جو تم صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نکلے گا تو مشکل تھوڑی مدت اور چھوٹی مدت کی ہے، لیکن اگر مسلمان جو صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح نکلا تو تمہاری مشکل بڑی مشکل بھی ہے اور بڑی مدت کی بھی ہے۔ اس بات کو بچے تک محسوس کرانے کے لیے آگاہ کراتی، اللہ ان کی زندگی کی حفاظت کرے، میں ان کی 2 مثالیں سنی کہ عقل کا تقاضا ہے کہ دین کو قبول کر کے دین پہ عمل کیا جائے۔ کہ بتائیے کیا عقل ہم اس طرح کے کام اور نہیں کرتے؟ یہ بتائیے کہ یہ جو ہر جگہ ادارے اور شعبے ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں آگ بجھانے کے، فائر بریگیڈ والے، یہ فائر بریگیڈ میں پیسہ لگتا ہے کہ نہیں؟ تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں، گیس بھی خرید جاتی ہے، وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، گاڑیاں خرید جاتی ہیں بیکار ہو جاتی ہیں، پیسہ اچھا خاصا لگتا ہے، کبھی کوئی ضرورت پڑی تو پڑی، مگر اس کے باوجود دنیا کے ہر جگہ، ہر آبادی، ہر شہر میں فائر بریگیڈ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہا اگر ضرورت نہ پڑی تو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر ضرورت پڑ گئی اور فائر بریگیڈ نہ ہوا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، سب جل کے تباہ ہو جائے گا۔ کہا اتنی بڑی بڑی آرمی پالی جاتی ہے، کیا ہر ملک لڑ رہا ہے پوری دنیا میں؟ کہا نہیں، لڑتا نہیں۔ کہا یہ پورے خرچے بہت بڑے بڑے فوجوں پہ ہوتے رہتے ہیں۔ کہا یہ نہ کریں، روک دیں۔ کہا نہیں، کرتا ہر ملک۔ کیوں؟ اس لیے کہ کر رہے ہیں جو بھی خرچہ ہو رہا، مگر ہیں تو، اور یہ نہ کریں اور کوئی حملہ کر دے تو نہتے ہوں گے، ملک مٹ جائے گا، قوم مٹ جائے گی، نسل مٹ جائے گی۔ تو جیسے بڑے خطرے سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اٹھایا جاتا ہے، کم سے کم عقل یہ کہتی ہے کہ تمہیں آخرت کا یقین نہ بھی ہو تب بھی بڑے خطرے سے بچنے کے لیے دنیا کے چھوٹے نقصان اٹھا لو تاکہ بڑے خطرے سے خود کو بچا سکو۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ دین اپنی طرف خود اپنے کھینچ کے لاتا ہے۔ یہ دین سے دوری جو جوانوں میں ہے، دین سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کی گرمی اور زحمت کو محسوس کر رہا ہوں اور آپ کی نمائندگی مجھے مسلسل احساس دلا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ شاید بات تھوڑی طولانی ہو گئی، میں بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہماری ضرورتوں میں جتنی ضرورتیں ہیں، اس دین کی قیمت کو میرے بچے جو دین سے تھوڑا دور ہیں وہ اور محسوس کر سکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1,24,000 نبی اور 14 معصوم، ان کے بعد 12 امام اور معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ نے ان سب کی زندگیاں کس مشن پہ لگائیں؟ ان سب کی زندگیوں کو اس نے دین کے مشن پہ لگایا۔ ان کو دین کے پہنچانے کے لیے بھیجا، دین بتانے کے لیے بھیجا، دین سمجھانے کے لیے بھیجا، دین بچانے کے لیے بھیجا۔ آج کربلا کے اوپر اگر ہم متفق ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا عالم انسانیت جیسی کربلا سے واقف ہوتا ہے، سمٹ کے آ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ یہ دین کو بچا رہے والے تھے، یہ انسانیت کو بچا رہے تھے، یہ شرافت کو بچا رہے تھے۔ یہ مجلس ایک ایسے بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کی گئی ہے جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ ساری زندگی انہوں نے عزاداری کا اہتمام کیا، سوسخانی، مرثیہ، سلام پڑھنا، سکھانا، مجلسوں کا اہتمام کرنا، اس طرح کی ان کے خدمات تھے۔ ایک بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے ان کاموں کے لیے کہ ہم کربلا کا ذکر کرتے رہیں تاکہ کربلا دین کو بچاتی رہے۔ اور یہ دین کو بچانے کا جذبہ کربلا انسان کے اندر کیسے پیدا کرتی ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے، ہم آپ سنتے رہتے ہیں کہ یزید کے دربار میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر لا کے رکھا گیا ہے تو سامنے بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں، زمین پہ انہیں بٹھایا گیا تھا اور تخت پہ یزید بیٹھا تھا اور تخت کے نیچے کٹا ہوا سر رکھا تھا، اور اس کٹے ہوئے سر سے یزید لبوں سے چھڑی لگا کے کہہ رہا تھا، حسین تمہارے لب کتنے پیارے ہیں۔ یہ حسین ہے جو اپنے دشمن سے بھی تعریف کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا اسے،
اس صورتحال کو ان بہنوں نے بھی دیکھا، ابھی اس کو یاد دلاتا ہوں، لیکن اس منظر کو دیکھا تو وہاں ایک روم کے عیسائی سفیر موجود تھا، حکومت روم کا، اس نے قیدی بھی دیکھے، یہ سر بھی دیکھا، سر نے اس کو اپنی طرف کھینچا، اس نے کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ پہلے کہا گیا باغی کا ہے کسی نے، کہا نہیں مجھے تفصیل بتاؤ، مجھے اپنی حکومت کو تمام حالات سے باخبر کرنا ہوتا ہے۔ تو بتایا گیا یہ باغی کوئی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کا سر ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں عیسائی ہوں اور ہمارے ملک میں ایک جگہ ہے جہاں جناب عیسیٰ جس جانور پہ سواری کرتے تھے اس سواری کا سم رکھا ہوا ہے، اور ہم آج تک اس سم کا احترام کرتے ہیں کہ یہ اس پر عیسیٰ بیٹھتے تھے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو مار ڈالا؟ 2 شہید ہوئے ہیں۔ دوسرے شہید نے کہا تھا، شاید وہ یہودی تھا، کہ میں موسیٰ کی نسل سے ہوں، اور اس کتنی پشتیں بتائیں مجھے، تاریخ پڑھے زمانہ ہو گیا کہ اتنی کئی پشتیں گزر گئی، کہ میں ان کی نسل میں ہوں، اور میں کہیں سے آج بھی گزر جاتا ہوں اس کی نسل میں ہوں، تو لوگ مجھے محبت پہ چومتے ہیں، تم نے اپنے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ یزید نے کہا، یزید کا مشن دیکھیے، یزید نے کہا کہ چپ کے بیٹھ، اگر تو مسلمان ہوتا تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ آپ نے اندازہ لگایا یزید کا مشن کیا ہے؟ مسلم کشی مشن ہے۔ وہ چونکہ عیسائی یہودی ہیں اس نے کہا تو مسلمان ہوتا تو میں تجھے مار ڈالتا۔ اس نے کہا یہ حسرت بھی تو پوری کر لے، یہ حسرت بھی تو پوری کر لے، مگر اس سے پہلے سن لے، میں نے آج رات میں خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا مسلمانوں کا رسول اور مجھے جنت کی بشارت دے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے رسول کیوں مجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہا لے میں مسلمان ہو گیا، اور حکم یزید سے اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس منظر کو بھی بے کس و بے بس جکڑیوں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا مظلوم فرزند حسین دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بے کسی اور بے بسی کیسی ہے؟ آخری چند فقرے سن لیں۔ زمین پر بیبیاں بیٹھی ہیں۔ ابھی دربار یزید میں جب بیبیوں کو لایا جا رہا تھا، زینب نے ردا مانگی تھی، زینب بغیر ردا کے آنے پہ تیار نہ تھیں۔ ظالم زبردستی تازیانے مار کے اندر لائے تھے، اور شہزادے وقت کے امام سید سجاد نے جب پھوپھی نے ہاتھ اٹھائے تھے بد دعا کے لیے کہ ننگے سر دربار میں جائیں گے بد دعا کریں گے، تو کہا تھا پھوپھی اماں دین بچانے کے لیے یہ قربانی بھی دے دے۔ ہاتھ گرا دیا، بد دعا بھی نہیں کر سکتی تھیں، لا کے بٹھا دیا گیا۔ بیبیوں نے زینب کی بے چینی دیکھی، حلقے میں لے کے بیٹھ گئیں۔ زینب کے آگے فضہ بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ یزید کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھا ایک معظمہ حلقے میں بیبیاں اب لیے بڑے احترام سے بیٹھی ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اس نے کہا زینب اٹھ کے سامنے آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ اب زینب کیا کرے، کیا جواب دے؟ بد دعا بھی نہیں کر سکتی، مگر کنیزوں میں کنیز اٹھی۔ فضہ حبشہ کی رہنے والی سیاہ پوش کنیز کا یزید تیری مجال کہ میری زندگی میں تو میری شہزادی سے دو بدو ہو کے گفتگو کرے، آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، میں یہ نہ ہونے دوں گی۔ ظالم اشارہ کیا کسی کو تازیانے مار کے ہٹاؤ، تازیانہ لے کے کوئی ظالم بڑھا کہ فضہ کو تازیانے مار کے ہٹا دے، کہ ایک بار فضہ کی نظر پڑی تو یزید کے پیچھے ننگی تلواریں لیے فضہ کے ہم وطن حبشہ کے غلام یزید کے محافظ کھڑے تھے۔ وہ اس نے وہیں سے ایک عجیب آواز دی فضہ نے کہ اے میرے حبشہ کے بھائیوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہاری بہن کو تازیانے لگے اور تم تماشا دیکھو؟ نہ جانے آواز میں کیا درد تھا، غلام بے چین ہو گئے، تلوار کھینچ کے سامنے آ گئے، امیر ہماری بہن کو ایک تازیانہ لگا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ بگڑے حالات یزید کو روک دیا، فضہ کو تازیانے نہ لگے۔ ہائے میری شہزادی کے دل پہ کیا گزری، شاید کربلا کا رک کر کے آواز دی ہو۔ ارے بھیا عباس، ایک کنیز کو بچانے والے اتنے ہیں، مگر تیرا سر تیرے بازو کٹے، تیرا سر کٹا، تیری بہن کے سر سے چادر چھینی، اب کوئی نہیں ہے جو ایک چادر بھی لا کے تیری بہن کو دے دے۔ میری شہزادی تیری مظلومیت کے نثار کہ تم نے ان ظلم و ستم کے درمیان دین کا پیغام بچایا ہے اور ہم گنہگاروں تک پہنچایا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔
بارہا اس مجلس اعزا سے جو بھی اجر و ثواب ہمیں ملا ہے وہ ہم محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو اجر ثواب ملے، جو مزید ثواب ملے، وہ پروردگار اس مرحوم کی روح تک پہنچا دے جس کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے۔ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو زمین پر ہیں کہیں ظلم و ستم کا شکار تو کہیں وبا کا شکار، معبون المظلومیت کی حفاظت فرما، بالخصوص یمن کے مظلوموں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے۔ پروردگار ہماری تھوڑی سی نیکیوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں زندگی اور صحت عنایت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار دین کے خدمت گزار علماء و فقہا، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار عتبات عالیات اور اپنے گھر کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ زمانے کے مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لائق لوگوں میں داخل اور شامل فرما دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید نصیر حسن رضوی ابن سید قادر حسن رضوی کی روح کو ہدیہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔